السلام علیکم دوستو، کراچی میں ملک کے ممتاز اور جید عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی گاڑی پر نامعلوم ملک دشمن دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اور ان کے اہل خانہ تو محفوظ رہے، تاہم اس جان لیوا حملے میں ان کے 2 سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کون ہے اور ان کی دین اسلام اور ملک پاکستان کے لیے کیا خدمات ہے، اس حوالے سے ان کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں مختصراً جائزہ پیش کریں گے۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پورے عالم اسلام میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی تمام مکاتب فکر کے اندر مفتی تقی عثمانی یکساں مقبول ہے۔ ملک میں نفاذ اسلام کی اہم تحریکوں کی ہمیشہ سرپرستی کرنے والے مفتی تقی عثمانی نے ہمیشہ فرقہ واریت اور مسلکی عصبیت کے فروغ کی حوصلہ شکنی کی اور اس کے سدباب کے لیے ہر حکومت کو مفید مشورے بھی دیے۔ شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں مفتی تقی عثمانی نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کی غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں مفتی تقی عثمانی نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز بھی تیار کی تھی، جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستانی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے مفتی محمد تقی عثمانی تحریک پاکستان کے ممتاز رکن مولانا شفیع عثمانی کے بیٹے ہیں۔ مولانا محمد شفیع عثمانی دیوبند کے ان ممتاز اور جید علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کی مکمل حمایت کی بلکہ پاکستان بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا شفیع عثمانی قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست مولانا شبیر عثمانی کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کرنگی میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی، جس کے موجودہ محتمم مولانا محمد رفیع عثمانی ہے، جو مولانا محمد تقی عثمانی کے بڑے بھائی ہے اور انہیں مفتی اعظم کا منصب بھی حاصل ہے۔ مولانا محمد تقی عثمانی نے پنجاب بورڈ سے فاضل عربی کی تعلیم حاصل کی اور درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے LLB اور پنجاب یونیورسٹی سے MA عربی کی سند حاصل کی۔ آج کل وہ دارالعلوم کراچی میں حدیث اور فقہ پڑھا رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے دستور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے 1973 کی آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی باڈی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی تقی احمد عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کی حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کیے۔ مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایک ایسا نظام وضع کیا جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال میں نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم ہے۔ ان کا شمار عالم اسلام کی اہم ترین علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ انتہائی سادہ مزاج مفتی تقی عثمانی 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ ایک بڑے عرصے تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ شریعت کورٹ میں انہوں نے ایک فیصلے میں بینکوں میں سود کو اسلامی نظام کے خلاف قرار دیا تھا۔ وہ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر
اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا محمد تقی عثمانی کا پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا نظام متعارف کرانے میں بھی بنیادی کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب 44 سے زائد کتابوں کے مصنف اور البلاغ نامی جریدے کے مدیر بھی ہے، جو اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا رہا ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا خاندان سیاست سے دور رہا ہے، جبکہ مذہبی طور پر ان کی پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں پذیرائی کی جاتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی شاگرد اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ افغان طالبان کے مرحوم امیر ملا محمد عمر سے مذاکرات کے لیے جب پاکستانی حکومت نے علماء کا وفد اسلام آباد بھیجا تو اس میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی شامل تھے، جبکہ لال مسجد آپریشن سے قبل جب حکومت نے لال مسجد انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے وفد بھیجا تو ان میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب شامل تھے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تصنیفات میں سے آسان ترجمہ قرآن، توضیح القرآن، ما تشریحات، مکمل 3 جلدیں، آسان نیکیا، اندلس میں چند روز، اسلام اور سیاست حاضرہ، اسلام اور جدت پسندی، اکابر دیوبند کیا تھے، بائبل کیا ہے، دنیا میرے آگے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخ حقائق، عدالتی فیصلے، مسیحیت کیا ہے اور درس ترمیزی کے علاوہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہے۔ جی دوستو، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برائے مہربانی ان کے لیے کمنٹ میں ایک جملہ ضرور تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، لہٰذا اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔